السلام علیکم، میں ہوں خالد محمود ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی اپ اسکل لائف یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں رزق مال و دولت کے حوالے سے ود ریفرنس 5 دروازے یعنی ذرائع اور اعمال پیش کیے جائیں گے، جن میں سے 4 غیبی دروازے ہیں، یعنی ہمارا خالق اور رازق اللہ رب العزت اعمال کے بدلے میں اپنی خاص عطا سے رزق دیتا ہے، اور ایک دروازہ ظاہری اور کسبی یعنی محنت اور مشقت اور کوشش کرنے والا دروازہ ہے، جو کہ عام بھی ہے اور تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور صالحین کی سنت بھی ہے۔ یقین جانیں یہ ذرائع معلوم ہونے کے بعد انہیں اپنانے کی صورت میں آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور وہاں سے رزق ملے گا جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ پہلا دروازہ ہے تقوی، یعنی پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، نیکیوں کو اپنانا اور برائیوں سے بچتے ہوئے شب و روز گزارنا۔ تقوی ہی تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ذرائع پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں ذکر ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی گرفت کی۔ دوسرا دروازہ ہے توکل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا۔ اسباب اور ذرائع اپنانا لازمی ہے، لیکن بھروسہ مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں ذکر ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تیسرا دروازہ ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرنا۔ گناہ ہو جانے کے بعد بے حس نہ ہو جانا، بلکہ اس کے بدلے میں شرمندہ ہو کر آئندہ اس سے بچنے کا پختہ عزم کر لینا اور بدلے میں نیکیاں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اپنے رب سے معافی طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور تمہارے بیٹوں یعنی تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ حدیث نبوی ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے رنج و غم سے نجات دے گا اور تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا دروازہ ہے الصلاۃ، نماز، یعنی 5 وقتہ فرض نمازیں پابندی سے ادا کرنا اور دیگر نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر پابندی کرو۔ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو تمہیں ہم دیتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاری میں ہے۔ یہاں رزق کا وعدہ نماز سے جڑا ہوا ہے، یعنی نماز کی پابندی کے ساتھ ہی رزق کا وعدہ ہے، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بھی رزق کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ تو تھے 4 دروازے جو غیب سے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب 5واں دروازہ ظاہری اور کسبی، یعنی محنت اور مشقت اور کوشش کی بدولت رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسی ایک ذریعے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کے لیے انتھک محنت کر کے خون پسینہ بہا کر روزی کمانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ مگر جو 4 ذرائع ابھی ذکر ہوئے ہیں، ہماری توجہ ان کی طرف کم ہی جاتی ہے، حالانکہ یہ 4 غیبی دروازے اس ظاہری دروازے کے لیے بہت اہم ہیں اور ایک بوسٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب رازق کو خوش کریں گے تو وہ رزق بھی وافر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے شدت سے منتظر رہیے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔